آج ویو 360 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تفتیش کرنے والوں کی تفتیش پر نقصان کس کا ہوگا؟ براڈ کاسٹ لسن ٹو لرن، تعلیم کے میدان میں ایک پاکستانی تخلیق جسے اقوام متحدہ نے بہترین قرار دیا۔ 80 سے 120 ٹیلرز ایسے ہیں جو بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہفتہ وار سلسلے میڈ ان پاکستان میں ملک کی پہلی آن لائن ٹیلرنگ ایپ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران میں صرف جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ چاہتا ہے، قیادت کی تبدیلی نہیں۔ صدر ٹرمپ جاپان کے سرکاری دورے پہ ہیں، جہاں علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تجارت پہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کی قیادت معاہدہ کرنا چاہتی ہے اور ایسا کرنا دانشمندی ہوگی۔ صدر کے مطابق ایران پر امریکی پابندیوں کا اثر ہو رہا ہے اور ایک نئے معاہدے کا امکان بھی ہے۔ گزشتہ روز وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں جاپان کی ثالثی میں ایران سے بات پر اعتراض نہیں۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ 2015 کے بین الاقوامی جوہری معاہدے پر ہی کاربند رہے گی، جس سے امریکہ 1 سال پہلے الگ ہو چکا ہے۔ جاپان کے دورے میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں واشنگٹن میں ان کے خلاف جاری سرگرمیوں سے ہٹی نہیں۔ اس وقت ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کی جانب، جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، صدر ہیں تو جاپان میں، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے مواخذے کے لیے جاری کوششوں کے خلاف ٹویٹر پہ بیانات دے رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل سارا، صدر بظاہر تو بین الاقوامی معاملات میں آگے ہیں اور اس وقت جاپان میں بہت ایران اور چائنا کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، لیکن اندرون ملک نے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے مواخذے کی بات چیت، جس کی بات سنائی دے رہی ہے واشنگٹن میں۔ اور صدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ مواخذہ کس لیے؟ کیا میں نے ہمارے ملک کی تاریخ کی بہترین معیشت تشکیل دی، فوج کو پھر سے مضبوط بنایا، سابقہ فوجیوں کا خیال رکھا، ججز اور بہت کچھ، اور ڈیموکریٹس صرف رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ صدر کی یہ ٹویٹ رونا میکڈینیل کے اس ٹویٹ پر تبصرہ تھا، جس میں رونا میکڈینیل نے مسلمان کانگریس وومن رشیدہ طلیب کی جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ صدر کا مواخذہ کیا جانا چاہیے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سال 2020 کے الیکشن کے لیے ڈیموکریٹس کے پاس مزید کچھ بچا نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کو سال 2020 کے الیکشن میں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے وہ مواخذے کی بات کر رہے ہیں۔ اور سارا بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً 2 درجن کے قریب امریکی ڈیموکریٹس ایسے ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کے اوپر مواخذے کی کارروائی کی بات کی ہے، اور جن میں رشیدہ طلیب بھی شامل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہے نینسی پیلوسی، ان پر شدید دباؤ ہے کہ وہ مواخذے کی کارروائی کا آغاز کریں یا تحقیقات کا آغاز کریں، لیکن جو ڈیموکریٹس کی اعلیٰ قیادت ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ اور نینسی پیلوسی کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مواخذہ ہمارے ملک کو تقسیم کرتا ہے۔ ہم تحقیقات کے ذریعے حقیقت کو امریکی عوام کے سامنے لا سکتے ہیں، جس کے بعد ہم ایسے موڑ پر پہنچیں گے جہاں مواخذے کے علاوہ شاید کوئی اور چارہ نہ ہو۔ تو فی الحال امریکی کانگریس بھی اس وقت میموریل ڈے کے وجہ سے بریک پر ہے اور وہ سیشن میں نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ بھی ملک سے باہر ہیں، لیکن واشنگٹن میں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا مواخذے کی بات کسی حد تک آگے جاتی ہے۔ لیکن اگر عام رائے عامہ کی بات کریں تو عوامی جائزوں کے مطابق بھی امریکی عوام جو ہیں وہ بھی اتنے پرجوش دکھائی نہیں دیتے صدر ٹرمپ کے مواخذے کو لے کر، کیونکہ محض 18 ماہ رہ گئے ہیں آنے والے الیکشن میں۔ اور ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ویری مچ ثاقب۔ آئندہ برس کے صدارتی انتخابات کے لیے جیسے جاہر سے امریکہ میں مہم زور پکڑی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامی اپنے اس دعوے میں شدت لا رہے ہیں کہ سابق صدر براک اوباما نے 2016 میں ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کروائی تھی۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل نے ملک کے حساس اداروں کی جانب سے روس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے درمیان مبینہ ساز باز کی تحقیقات کے فیصلے سے متعلق تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کرنے والوں کی بھی تفتیش ہو، لیکن اس کا صدر کو فائدہ ہوگا یا پھر نقصان، اس بارے میں آج جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ذریعے اس نعرے کو خوب استعمال کیا۔ 3 سال بعد صدر ٹرمپ کے جلسوں میں اب یہ نعرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تاہم اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ کی صدارت پر خصوصی تفتیشی افسر رابرٹ ملر کی تحقیقات کے بادل چھا گئے، جو کہ مسٹر ٹرمپ کی صدارتی مہم کے مبینہ رابطوں کی تفتیش کر رہی تھی۔
تاہم ملر رپورٹ اس نتیجے پر نہ پہنچ سکی کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی تعلق تھا، لیکن رپورٹ نے ایک کھلا سوال چھوڑ دیا کہ اس تفتیش کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش سے کیا صدر نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اس سے ڈیموکریٹ اراکین کو ایندھن ملا کہ وہ مزید تحقیقات کا مطالبہ کرے۔ ملر رپورٹ آنے کے بعد صدر ٹرمپ نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی جاسوسی کی گئی۔ گزشتہ مئی کو صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ٹویٹ کیا تھا کہ صدر اوباما نے ان کی مہم میں ایک جاسوس چھوڑا ہوا تھا۔ یہ نعرہ اب ان کی ریلیوں میں ایک جانا پہچانا تھیم بن گیا ہے۔ اب وہ ہمارے ہاتھ چڑھے ہیں، وہ ہماری مہم کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اٹارنی جنرل ولیم بار سن 2016 میں ایف بی آئی کے اس فیصلے پر نظر ثانی کا حکم دے چکے ہیں جس کے تحت ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کے بارے میں تحقیقات کا آغاز ہوا۔ کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ اقدام صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ان کے حامی شروع سے یہ پسند کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ غیر روایتی طور پر تند و تیز طبیعت کے مالک ہیں، وہ جھگڑنے سے تھکتے نہیں۔ اب وہ تفتیش کاروں کی تفتیش کریں گے، اور صاف بات یہ ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ایلین کہتی ہیں کہ تفتیش کاروں کی تفتیش کی حکمت عملی سے صدر کے بارے میں مزید منفی انکشافات ہو سکتے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ ملر رپورٹ اور اپنے مخالفین کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ صدر ٹرمپ اکثر سچ کی تشریح کرتے ہوئے اختراع پسندی سے کام لیتے ہیں، جس پر اکثر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے۔ اس لیے صدر کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ان کے بارے میں سامنے آنے والی باتیں سچ نہیں ہیں، اور ہمیں ان کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے پیچھے کیا ایجنڈا کار فرما ہے اور کون لوگ یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز پر ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرس رے کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کی اجازت سے کی جانے والی نگرانی کو جاسوسی نہیں سمجھتے، لیکن یہ موقف صدر ٹرمپ کے حامیوں کے لیے شاید کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ پیٹسی ودا کوساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے شمالی وزیرستان میں پاکستان کی فوج اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس موضوع کی کوریج آپ کو وائس آف امریکہ کے ریڈیو پروگرامز میں بھی آج ملے گی، جنہیں آپ 972 کلو ہرٹز میڈیم ویو پر سن سکتے ہیں، اور ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کے لیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی دستیاب ہے، جہاں ہم روزانہ آپ کے لیے اہم شخصیات کے ساتھ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی لے کر آتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ترقی کا ضامن تعلیم کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں غربت یا پھر اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا آج بھی بہت سے بچوں کے لیے ایک خواب ہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 22 ملین سے زیادہ بچے اب بھی اسکول نہیں جاتے، ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ حکومت پاکستان نے گزشتہ برس قومی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8% تعلیم پر خرچ کیا، جبکہ عام طور پہ اس شعبے میں GDP کا 4 سے 6% خرچ کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ پاکستان کی بات کریں مزید تو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسکول جانے والے بہت سے بچوں کی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت اور ان کا علم ان کی عمر کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم نے پاکستان میں، جس کا نام ہے پاور 99 فاؤنڈیشن، براڈ کاسٹ لسن ٹو لرن پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اسے اقوام متحدہ نے بہترین تخلیقات میں شمار کیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آج انجمن آپٹے۔ نیو یارک میں واقع یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز میں پاکستانی ایجوکیشنسٹ فاخرہ نجیب ملک کے پسماندہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے بنائے گئے اپنے انوکھے پروگرام کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ان کا براڈ کاسٹ لسن ٹو لرن نامی پروگرام ان 10 انوویشنز میں سے ایک ہے جنہیں یونائیٹڈ نیشنز نے ایک مقابلے میں منتخب کیا ہے۔ اس مقابلے کا مقصد یونائیٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو پانے میں کامیاب ہونے والے پروگرامز کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ اس کمپٹیشن میں 300 سے بھی زیادہ انوویٹرز نے حصہ لیا۔ ہم نے جو چیلنج اٹھایا وہ بیسک ایجوکیشن کا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 2.5 ملین بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس میں 51% گرلز ہیں، اور یہی ایک سوچ تھی جو ہمیں اس پروگرام میں لے کر آئی۔ براڈ کاسٹ لسن ٹو لرن پاور 99 فاؤنڈیشن نامی NGO کا پروگرام ہے۔ اس میں کنڈر گارٹن سے لے کر کلاس 2 تک کے بچوں کے لیے 45 منٹ کے ریڈیو شوز بنائے گئے ہیں۔
शोज में मेजबान अलग अलग किरदारों के रूप अपनाकर बच्चों को पजल्स, पेंटिंग या दूसरे खेलों के जरिए इंग्लिश सिखाते हैं। Student with the ball say a word with the h sound of letter H. इसके अंदर गेम्स भी हैं, इसके अंदर मैथ्स भी है, इसके अंदर इंग्लिश भी है। इसको हमने फन के उसमें बनाया हुआ है कि वो फन के थ्रू उसको लर्न करें। बच्चों में यकजहती पैदा करना, सेहत के बारे में मुफीद मालूमात देना, उनमें मुआशरती जिम्मेदारी का एहसास जगाना, सिनफी बराबरी और जमहूरियत की चाह पैदा करना, ये भी इस प्रोग्राम के मकासद में शामिल हैं। ब्रॉड क्लास लिसन टू लर्न के शोज को पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में एफएम रेडियो स्टेशंस पर हर रोज पेश किया जाता है। पावर 99 फाउंडेशन स्कूलों को बैटरी पर चलने वाले रेडियो सेट्स भी देती है। SDG 2030 पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ममालिक में अभी इन पे काम नहीं हो रहा या चैलेंजेस हैं। उन तमाम चैलेंजेस के अंदर एक हल निकालना जो एक ट्रेडिशनल हल है और जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हम समझते हैं कि हमारी यही सक्सेस है। दूसरी तख्लीकात के मुकाबले में पाकिस्तान में जारी ये प्रोग्राम मुनफरिद है, इसीलिए हमने इसे चुना। 2012 में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम से अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चे फायदा उठा चुके हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। ब्रॉड क्लास लिसन टू लर्न का क्लासरूम के अंदर और बाहर कैसा असर हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे एबटाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर फयाज खान जदून से, जो 5 साल से रोजाना ये प्रोग्राम इस्तेमाल करें। फयाज साहब, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि किताबों से हट के जो रिवायती तरीका है पढ़ाने का, इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया आपने? बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इस तरह है कि ये तरीका तदरीस जो ब्रॉडकास्ट लिसन टू लर्न है, ये एक मुनफरिद तरीका तदरीस है और इसमें जो है किताबों रिवायती जो हमारा तरीका तदरीस है उससे हट के बहुत ही इंटरेक्टिव चीज़ें इसमें पेश की जाती हैं। और इस तरीके तदरीस में बच्चों को एक ब्रॉडकास्ट सबक जो होता है वो रोजाना की बुनियाद पे वो नशर किया जाता है। ये तो हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको किस चीज ने कन्विंस किया कि आप रिवायती तरीके से हट के ये गैर रिवायती तरीका इस्तेमाल करें अपने क्लासरूम में? इसमें इस तरह है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और जो हमारी रिवायती तरीका तदरीस है वो बुक्स में वो थोड़ा बोरिंग होता है, तो इसमें नज़मों, पहेलियों, रोल प्लेस के जरिए जो काफी जो है इसमें वो जिद्दत लाई गई है और काफी चीजें जो है इसमें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो हमने इसको अडॉप्ट किया है और ये बहुत ज्यादा कामयाब है रिवायती तरीका तदरीस। तो क्या देखा आपने कि आपके पढ़ाने के तरीके में और बच्चों के पढ़ने के तरीके में क्या तब्दीली आई है? आपका काम कैसे आसान हुआ है और बच्चों का काम कैसे आसान हुआ है इससे? हमारा काम इस तरह आसान हुआ है कि हमें, क्योंकि वो सबक पढ़ाने में और फिर वो एक लंबा प्रोसेस होता है तो वो बच्चे उसमें बोर हो जाते थे, तो उसमें हमें आसानी ये हुई है कि अब जो है ये वो बिल्कुल एक प्री प्लान्ड जो है वो लेसन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं और रेडियो के जरिए वो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? जी बताइए, सॉरी बताइए कि बच्चों का क्या रिएक्शन है? बच्चों का ये है कि बच्चे इसमें बहुत उनमें कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है, बच्चे बहुत शौक से इस प्रोग्राम को सुनते हैं और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको वो फॉलो करते हैं और बहुत खुशी के साथ वो इसका वेट करते हैं और हमारी जो बुक्स हैं उससे हट के जो है इस तरीके कार के जरिए वो जल्दी सीख रहे हैं। तो अगर बच्चे इसका इंतजार करते हैं तो कैसे ये नतीजा निकालना दुरुस्त रहेगा कि बच्चों में डिसिप्लिन क्लासरूम में बेहतर हुआ है इसकी मदद से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा इससे बेहतरी आई है हमारे क्लासरूम्स में। सबसे बड़ा जो इशू था हमारे स्कूल्स में वो ये था कि हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। इस प्रोग्राम की मदद से ये हुआ है कि हमने उस अपने ड्रॉप आउट रेट पे काबू पाया है, एब्सेंटीइज्म पे हमने काबू पाया है, बच्चे बहुत कम गैर हाजिर होते हैं और सबसे बढ़कर ये हुआ है कि लोकल कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया है जिसकी वजह से जो है हमारे जो स्कूल की इनरोलमेंट है उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप 5 साल से ये प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तब्दीली की जरूरत आप देखते हैं इसमें? इसमें सजेशन ये है कि चूंकि ये अभी रूट लेवल पे है कि नर्सरी है, केजी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास तक इसको महदूद किया गया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको आगे ऊपर वाली क्लासों में भी इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाए, यानी 3rd, 4th और प्राइमरी लेवल तक इसको कर दिया जाए।
اور فیاض خان جدور ہمارے ساتھ ہے ایبٹ آباد سے، اور براڈ کلاس لسن ٹو لرن پروگرام 5 سال سے اپنے کلاس رومز میں استعمال کریں، جس کے ذریعے ریڈیو کی نشریات کی مدد سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور سب سے زبردست بات آپ نے میں یہ بتائی کہ نہ تو بچوں کی جو اسکول چھوڑنے کی تعداد ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بچوں کی جو غیر حاضری کا مسئلہ تھا اس پہ بھی بڑی حد تک آپ نے اس پروگرام کی مدد سے قابو پایا۔ بہت شکریہ جدون صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ تھینک یو۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ ماہ رمضان کے دوران خواتین کو انفیکٹ سحری اور افطار کی تیاری کے علاوہ ایک اور چیز کی بہت فکر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید کے کپڑے ٹائم پر اچھے سے سل کے آ جائیں۔ اب امریکہ میں تو زیادہ تر خواتین ریڈی میڈ کپڑے ہی عید کے لیے خریدتی ہیں، لیکن پاکستان میں ہم جانتے ہیں درزیوں کے بار بار چکر لگانے کے سبھی عادی ہو چکے ہیں۔ ایک نئی ایپ نے پاکستان میں اب یہ سب کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے۔ کراچی سے آج سدرا ڈار لے کے آئی ہیں پاکستان کی پہلی آن لائن ٹیلر کی ایپ، ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں۔ پشنا جاب کرتی ہیں، نت نئے کپڑے ان کی ضرورت ہے۔ پلیز میرا سوٹ مجھے ٹائم پر مل جائے، دیر مت کیجیے گا۔ لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ بار بار درزیوں کے چکر نہیں لگا سکتی۔ ان کی مدد کر رہی ہے ایک نئی ایپ جس کا نام ہے سیدو۔ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ایز اے ورکنگ ویمن میں اپنے آفس سے بیٹھ کر ہی آرڈر دے سکتی ہوں، اور مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا، کنوینئنس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رائڈر خود آئے گا، میرا فیبرک لے گا، میرا BFG لے گا، وہ وہاں جا کے سلوا کے مجھے واپس ڈلیور کر دے گا۔ سیدو آئیڈیا ہے ارسلان شاکا، جنہوں نے مقامی اور بین الاقوامی صارفین کی سہولت کے لیے یہ ایپ متعارف کروائی ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اپنی مرضی کا ڈیزائن سلیکٹ کریں، اپنا ناپ دیں اور پک اپ کا وقت اور تاریخ منتخب کریں۔ تیار کپڑے آپ کے گھر 7 دنوں میں فری ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ آپ کو کم پیسوں میں چیز مل رہی ہے اور آپ کو ٹائم پہ چیز مل رہی ہے۔ وہ ٹیلر جو اس وقت ایک چھوٹے ایریا میں بیٹھا ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے کپڑے US اور UK میں بیٹھے ہوئے کلائنٹس کے لیے۔ ہمارے پاس ان ہاؤس اس وقت 4 کی اسٹرینتھ ہے۔ صرف کراچی کی بات کروں تو ہمارے پاس 80 سے 120 ٹیلرز ایسے ہیں جو بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے درزی بھی اس جدت سے خوش ہیں کیونکہ اس کی مدد سے اب انہیں پورا سال کام ملتا رہے گا۔ پہلے تو دکانوں پہ تو جھنجھٹ ہوتی تھی، وہ میرے کو جو سوٹ دیتے تھے تو یہ بتایا یہ تو کل وہ دیا تو یہ مطلب کافی جھنجھٹ تھی، کافی مشکلیں تھیں مجھے۔ جب سے میں سیدھوں کے اندر آیا ہوں تو میری ساری مشکلیں آسان ہو گئی، تو جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آن لائن سوٹ آتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ ہمارے پاس ملتا ہے تو اس سے ہم آسانی سے سی دیتے ہیں۔ یہ اس کی آستینیں ہیں، یہ دامن کی۔ سیدوں کے ذریعے سلائی کی قیمت کم از کم 999 روپے ہے۔ ڈیزائن گاہک کی مرضی کے مطابق ہو یہ یقینی بنانے کے لیے پہلے سوٹ ویئر ہاؤس جاتا ہے جہاں اسے گاہک کے دیے گئے ناپ اور ڈیزائن سے ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ صرف عید ہی نہیں، سارا سال ہی خواتین کو کپڑے سلوانے کی فکر لاحق رہتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں اس ایپ سے خواتین کو آسانی مل رہی ہے، وہیں دوسری جانب اس سے کئی ہنرمندوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اگر آپ نے یہ ایپ ٹرائی کی ہے تو ضرور ہمارے فیس بک پیج پہ اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں افطار سے سحری تک فٹ بال، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے میدان سج جاتے ہیں۔ کوئٹہ سے مرتضی زہری نے یہ جاننے کی کوشش کی آج کہ کھلاڑی اور تماشائی نائٹ ٹورنامنٹس کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں ان دنوں صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا خوب رش ہے۔ یہاں رمضان المبارک میں نائٹ فٹ بال میچز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ محمود مری گزشتہ 4 سالوں سے ستارہ افغان فٹ بال ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں مصروفیات کے باعث لوگوں کے لیے فٹ بال کے نائٹ میچز میں شرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں لوگ رات کو نماز تراویح پڑھنے کے بعد سحری تک فٹ بال کے ان میچز میں بآسانی حصہ لیتے ہیں۔ اور نائٹ فٹ بال اکثر رمضان میں دن کو لوگ کام کرتے ہیں تو نائٹ میں شوق کے لیے تراویح کے بعد لوگ نکلتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، یہاں پہ میچ انجوائے کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئٹہ میں رمضان میں اکثر یہ نائٹ ہوتے ہیں، الہ آباد میں جو باقی مہینے میں نہیں ہوتے ہیں۔ آجی صادق نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ میں کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر سے 140 ٹیموں نے حصہ لیا ہے، جن میں کوئٹہ کے علاوہ مستنگ، چمن، نوشکی، قلعہ عبداللہ اور بولان سے بھی ٹیمیں شامل ہیں۔
رات کے وقت گرمی کی شدت میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے لوگ باہر نکلنا پسند کرتے ہیں۔ نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کے منتظمین کے مطابق ایسے مقابلوں سے تماشائیوں کو بہتر تفریح ملتی ہے اور نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا ہے۔ گراؤنڈ میں جو ہے نا پلیئروں کا تو شوق بڑھ جائے گا، بہت شوق بڑھے گا، کیونکہ جو ہے نا بہت سے بندے اور شائقین کا بھی بہت جو ہے نا شوق پورا ہوئے گا۔ کوئٹہ میں ہر سال رمضان المبارک کے دوران غیر سرکاری سطح پر کرکٹ، سنوکر اور فٹ بال سمیت دیگر کھیلوں کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کھلاڑیوں اور منتظمین کو امید ہے کہ حکومت کا تعاون ملا تو نہ صرف کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ کھیلوں کو بھی فروغ ملے گا۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ آج امریکہ بھر میں میموریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے فوجیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور پریڈز منعقد کی جاتی ہیں۔ اس ویکینڈ پہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں گونجتا ہے رولنگ تھنڈر، جس میں ملک بھر سے ہیوی بائکس پر سوار ہزاروں افراد دارالحکومت کے گرد و نواح میں جمع ہوتے ہیں اور اتوار کی صبح امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی عمارت سے روانہ ہو کر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پریڈ کا مقصد جنگی قیدیوں اور لاپتہ فوجیوں کی جانب توجہ دلانا ہے، لیکن 30 سال سے جاری رولنگ تھنڈر اب واشنگٹن کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ تنظیم کے مطابق دارالحکومت میں یہ پریڈ کروانا مالی اعتبار سے اب بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اور جانے سے پہلے آپ کو لے کے جائیں گے ایک بہت ہی جگمگاتی ہوئی جگہ پہ۔ نیون سائنس کبھی تو امریکہ اور امریکہ کے باہر بھی بہت سے ملکوں کے بڑے شہروں میں رونق کی ایک بڑی وجہ ہوتے تھے۔ لوگ ان سائنس کو دیکھنے دور دور سے آتے تھے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، اب بہت ہی مختلف قسم کے ہم ایڈورٹائزنگ بورڈز وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نیون سائنس آج ہمیں نظر آتے ہیں لاس ویگس کے ایک خاص عجائب گھر میں۔ آئیے وہاں چلتے ہیں۔ ان نیلے، سبز اور سرخ رنگ کے نیون سائنس کے بغیر اس شہر کا تصور محال ہے۔ مقامی کاروبار اور جواخانوں کے لیے یہ سائنس سیاحوں کو متوجہ کرنے کا ایک سستا ذریعہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جوابازی کے گڑھ کہلائے جانے والے اس شہر کا لازمی جزو ہیں۔ بہرحال ان نیون سائنس کی چمک دمک بھی ایک دن ماند پڑ جاتی ہے، لیکن انہیں کوڑے کرکٹ کا حصہ بننے کے بجائے ایک نیا گھر مل جاتا ہے جو یہ نیون میوزیم ہے۔ ہمیں یہ ینگ الیکٹرک سائن کمپنی یا یسکو کی جانب سے ملے تھے۔ ان کا پرانی اور قدیم اشیاء کا کباڑ خانہ تھا۔ اس کباڑ خانے کے بہت سے سائزز ہمیں اکثر فلموں اور میوزک ویڈیوز میں نظر آتے ہیں۔ یہاں جو بھی موجود ہے اس کا 30% یسکو کے ذخیرے سے ہی آیا ہے۔ ان سائنز اور لوگوز کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ان میں سب سے قدیم 1920 کے دور کا ہے، جب امریکہ میں نشے سمیت دیگر چیزوں پر پابندی کی اعتدال نامی مہم چلی تھی، اور یہ دوسرا نادر سائن ریویرا ہوٹل کا ہے، جسے سن 2016 میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ ریویرا اپنے ورثے کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں انتہائی فخر ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور اسے یقینی بنایا کہ ان سازش کی تاریخ کا نادر ترین ورثہ ہمیں دیا۔ اب اس سائن کو ہی دیکھیے، یہ بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لہٰذا جیسا کہ ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف پلگ کرنا پڑا۔ یہاں آنے والے زیادہ تر سیاحوں کے لیے یہ جگمگ کرتے سائن سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹس کے لیے بہترین بیک گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ پرانے ہیں اور اتنے زمانے سے ان سے یہ چمکتی دمکتی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ قدیم اور جدید کا ایک مسحور کر دینے والا امتزاج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ کوئی روایتی عجائب گھر نہ لگے جس میں مجسمے یا پینٹنگز ہوں، کیونکہ آخر یہ ویگس ہے اور یہ نیون سائنس اس شہر کی مقامی روایت کا لازمی جز ہے۔ NRI کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ اور لاس ویگس ایک ایسا شہر ہے جہاں ٹھیک ہے جوا خانے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ہر طرح کا شوق رکھنے والوں کے لیے۔ تو اگر کبھی آپ کو امریکہ کی سیاحت کا موقع ملے تو یہ شہر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔